السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ تو آخر یہ گریز کیوں؟ وہ اس کے سینے سے لگی پوچھنے لگی۔ روحان اٹھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ فار گاڈ سیک زائش، نہیں کرتا میں تم سے پیار، سمجھ آئی بات؟ نہیں کرتا۔ اب میرا دماغ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں سب ٹھیک نہیں کر دیتا تم اسی کمرے میں رہنا، میں دوسرے کمرے میں رہ لوں گا۔ مجھے سب ٹھیک کرنے دو، اس سے پہلے مجھے کسی قسم کی ٹینشن مت دو، ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ وہ غصے میں دھاڑتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زائش نے غصے میں کمرے کی ہر چیز پھینک دی۔ اتنی بے عزتی! اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی روحان عالم، یاد رکھنا تم۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں مودے لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ شکریہ جانا، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ زریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ زریان کو خود پر جھکے پایا۔ میں بہت خوش ہوں جانا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ زریان نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں پر پیار کیا۔ وہ حیرانگی سے زریان کو دیکھنے لگی۔ آپ اتنے خوش کیوں ہیں زریان؟ اس کی آنکھوں میں بے خبری صاف نظر آ رہی تھی۔ زریان مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتا، حالے آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زریان کو دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ زریان بکھلا کر دور ہوا۔ حالے شرمندگی سے واپس جانے لگی۔ سوری بھیا بھابھی، مجھے لگا آپ کمرے میں نہیں ہیں۔ حالے اندر آ جاؤ بچے، زریان اسے کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنا بے وجہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ حالے جلدی سے آ کر آنا کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی۔ حالے نے مبارکباد دی۔ آنا آپ بھی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ سب اس کا حال پوچھنے کے بجائے مبارکباد کیوں دے رہے تھے، جبکہ زریان اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میں پھپھو بننے والی ہوں، میں بہت خوش ہوں، لیکن اگر بیبی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گی، اور اگر بابا ہوا تو ایزا آپو رکھے گی۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، آپ لوگ نام سوچ کر مت رکھنا۔ آنا تو بیبی کے نام پر ہی تھم گئی۔ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ پریگننٹ تھی؟ اس نے زریان کی طرف دیکھا، جو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ میں سچ میں ماما بنوں گی؟ اس نے جھلملاتی آنکھوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ زریان نے سر کو خم دیا۔ دل تو کر رہا تھا اسے سینے میں بھیج لے، پر یہ حالے کی انٹری بہت غلط ٹائم پر ہوئی تھی۔ حالے نے اسے سینے سے لگایا۔ جی بھابھی، آپ سچ میں ماما بنیں گی اور میں پھوپھو، کتنا مزہ آئے گا نا؟ خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے نیہا کے علاوہ سب کمرے میں آ گئے۔ سب نے اسے دعائیں دیں، سارا بیگم کے علاوہ۔ بی جان نے ڈھیر ساری ہدایت دی۔ ماما اس کے لیے سوپ بنا کر لائی اور اسے پلانے لگی۔ زریان بھی فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ ویسے اماں، آپ کے پوتے کی بیوی نے خوشخبری دینے میں بہت جلدی نہیں کر دی؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ آنا ان کی بات کا مطلب سمجھ کر اندر تک جل گئی۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ سارا اپنی زبان کو لگام دو، کیا کیا بول رہی ہو۔ بی جان نے بیٹی کو جھاڑ پلائی۔ فائزہ بیگم بھی افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ حالے خاموشی سے دیکھنے لگی کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارے اماں، کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ خاندان کی اتنی لڑکیاں آپ کو نظر نہیں آئیں؟ آپ کا پوتا خاندان سے باہر کی لے آیا، جس کا نہ خاندان کا پتہ نہ باپ کا؟ تو بس پھوپھو، میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میرا خاندان ہی میری بیوی کا خاندان ہے، لیکن آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس کے باپ کے بارے میں جاننے کا تو میں آپ سب کو بتا دوں۔ سکندر مرزا کی بیٹی ہے، جلال مرزا کی پوتی۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور سننا باقی ہے؟ وہ فریش ہو کر نکلا تھا کہ آخری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ بی جان کا چہرہ ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حالے بے یقینی سے آنا کو دیکھنے لگی۔ آنا نظریں جھکائے آنسو بہانے لگی۔ سکندر بھائی کی بیٹی حالے ہے، یہ سکندر بھائی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ سارا بیگم نے اس کے بات کی نفی کی۔ اچھا، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کے نام نہاد بھائی نے سہلہ چچی سے پہلے بھی ایک شادی کی تھی کراچی میں؟ اگر بھول گئی ہیں تو میں یاد دلا دوں،
رائمہ نام تھا ان کا۔ بیٹی ہونے کے جرم میں آپ کے بدقسمت بھائی نے ان کو طلاق دے دی تھی اور بیٹی سمیت انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ ہے وہ بیٹی آنا، اور اب یہ میری بیوی ہے، آنا زریان مرزا۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ سارا بیگم کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے کہ کچھ کہہ سکے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازے میں کھڑے دادا جان اور بابا نے زریان کی ایک ایک بات سنی تھی۔ وہ ابھی آنا کے بارے میں سن کر اسے مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن یہ کیا حقیقت تھی جس سے وہ واقف نہ تھے؟ بی جان آنا کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ ہائے میرا بدقسمت بیٹا، اپنی پھول سی بچیوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکا۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، وہ کیوں اس بات کو سمجھ نہ سکا؟ وہ کیسے ان بچیوں کی ہائے برداشت کرے گا؟ بی جان روئے جا رہی تھیں۔ دادا جان اس کے پاس آئے اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ چپ میرا بچہ، مت رو، مجھے پتا ہوتا میری ایک اور پوتی بھی ہے تو میں کبھی تمہیں یتیمی کی زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ ارے اس نے تو تمہاری ماں سے شادی کر کے ہمیں مڑ کر بھی نہ دیکھا، نہ ہمیں بتایا۔ مجھے تو باہر سے پتہ چلا، میں انتظار کرتا رہا کہ وہ آ کر اپنی شادی کا بتائے گا اور ہمیں منانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے نہ بتایا اور نہ منایا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں حالے کی طرح ہمیشہ تمہیں بھی سینے سے لگا کر رکھتا۔ ارے سکندر تو نہ سمجھ ہے، اللہ نے اسے جنت کمانے کا اتنا اچھا موقع دیا تھا، لیکن اس نے گوا دیا۔ لیکن یہ تمہارا دادا کبھی تم دونوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ دادا جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ بابا نے بھی اسے پیار دیا۔ اس کے دل میں جو نفرت مرزا خاندان کے لیے تھی وہ اسی دن ختم ہو گئی تھی جب رائمہ بیگم نے اسے کہا کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں سکندر کے علاوہ کسی کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی ایک خلش تھی کہ انہوں نے رائمہ کو قبول کیوں نہیں کیا۔ آج وہ خلش بھی ختم ہو گئی۔ حالے آنکھوں میں آنسو بھرے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، بس نہ کچھ کہا نہ پوچھا۔ آنا نے جب اسے دیکھا تو اپنے بازو وا کر دیے۔ وہ روتے ہوئے آنا کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں بیٹیاں تھیں جسے ان کے باپ نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، لیکن حالے کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ مرزا ہاؤس کے ہر فرد نے اسے اتنا پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو آنا کے لیے تھے، جو باپ کے زندہ ہوتے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ چلو بچو چپ ہو جاؤ، اب رونا دھونا بند کرو حالے، چلو فریش ہو جاؤ۔ خوشی کے موقع پر آنسو نہیں بہاتے۔ آنا تم بھی فریش ہو کر زریان کے ساتھ نیچے آ جانا، میں اچھا سا ناشتہ بنواتی ہوں۔ ماما سب کو اشارہ کر کے حالے اور بی جان کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ آنا اٹھی اور زریان کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو زریان، مجھے اتنا پیار اور عزت دینے کے لیے۔ زریان نے مسکرا کر اسے خود میں بھیج لیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو اسے کمرہ دیکھ سب یاد آ گیا۔ وہ رات دل شیر کے کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ کچن میں شاید چائے بنا رہی تھی۔ سادہ سے شلوار قمیض پہنے وہ کل والی زائش سے بالکل الگ لگ رہی تھی۔ بنا میک اپ کے وہ بہت اداس لگی۔ روحان کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی کوئی صحیح وقت دیکھ کر زائش سے بات کرے گا۔ وہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر کے اس رشتے سے آزاد ہو جائے گا۔ زائش کی نظر اس پر پڑی تو اس نے روحان کو سلام کیا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لے کر اپنے کمرے سے نکلا اور دل شیر کے کمرے میں گھس گیا۔ زائش اس کی ایک ایک کارروائی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکسک سا تیار نکلا، بلو فارمل پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ اور بلو ہی کوٹ ہاتھ میں لیے۔ وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زائش کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ روحان ناشتہ لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے مشرقی بیویوں کی طرح پوچھا۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا زائش اس کے لیے خود کو بدل رہی تھی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اور گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل گیا۔ زائش نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ آج رات تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اس نے دل میں عہد کیا اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ رات جب روحان آفس سے آیا تو زائش ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جانے لگا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آئی۔ آئی ایم سوری روحان، کل کے لیے۔ اس نے جھکی نظروں سے روحان سے معافی مانگی۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔
रोहान को अपना आप मुजरिम सा लगने लगा। सॉरी मत करो यार, भूल जाओ कल की रात को, हम दोस्त भी तो हैं ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे समझो। रोहान ने उसकी शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश की। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कोशिश करूँगी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, जायश ने मुस्कुरा कर कहा। रोहान ने महज सर हिलाया। तुम फ्रेश हो जाओ, साथ खाना खाते हैं, जायश ने उसे जाते हुए कहा। रोहान सर हिलाकर रह गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाने की टेबल पर बैठे थे। ये बिरयानी तुमने बनाई है? डिश से बिरयानी निकालते वक्त उसने सरसरी सा पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सीखी थी, तुम्हें बहुत पसंद है ना? खाकर बताओ। थैंक्स यार, उसने बिरयानी खाते हुए कहा। तुम भी लो ना दाइश। नहीं रोहान, मुझे चावल नहीं पसंद, तुम खाओ, मैं ये पास्ता खाऊंगी, उसने मना किया। अभी वो बिरयानी ख़त्म करके उठने ही लगा था कि उसे चक्कर आ गए। वो वहीं चेयर पर बैठ गया। रोहान तुम ठीक हो? जायश जल्दी से उसके पास आई और पूछने लगी। रोहान ने आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश की। उसे हाले खुद पर झुकी हुई नजर आई। वो रोहान को सहारा देकर कमरे में ले गई। वो नीम बेहोशी में था। उसने रोहान को बेड पर लिटाया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उतार दी। अब वो सिर्फ ब्लैक बनियान और पैंट में था। उसने नफरत से रोहान की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगा था? तुम मुझे धोखा देकर अपनी कज़न से निकाह कर लोगे और मैं खामोश रहूंगी? कभी नहीं। तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम पर बहुत वक्त ज़ाया किया है मैंने, तुम यूँ मुकर नहीं सकते। तुम्हें क्या लगा मैं इंतज़ार करती कि तुम कब आओगे और मुझे छोड़ोगे? कभी नहीं। तुम्हारी नीयत तो मैं उस वक्त समझ गई थी जब तुम मुझे इग्नोर करने लगे थे। इसलिए मॉम के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की मैंने। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम्हारे कमरे में हूँ। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। लेकिन रोहान होश में होता तो सुनता। वो आगे बढ़ी और उसकी बेल्ट और बनियान भी उतार दी, अपनी शर्ट फाड़ के उतार दी और बेड से नीचे फेंक दी। अपनी गर्दन पर नाखून से निशान डाले और लिपस्टिक पूरी तरह फैला दी। रोहान के सीने पर नाखून गाड़े और झुककर उसके गाल और होंठों पर लिपस्टिक फैला दी। अपने बाल बिखेरे और अपने काम से मुतमईन होकर वो बेड पर लेट गई और रोहान को खींचकर खुद पर गिराया। इतने में ही उसका सांस फूलने लगा था। उसने गुस्से में उसके बाजू पर दांत गाड़े। अब उसे सुबह का इंतज़ार था। एक शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर रक्सा थी। अच्छी तरह से अपनी आंखों को रगड़ कर काला कर डाला ताकि देखने वाले को लगे कि वो पूरी रात रोती रही है, और आंखें मूंद लीं। कैसी हो मेरी जान, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। फ़ायज़ा बेगम इज़्ज़त से बात करते हुए उदास हो रही थी, लेकिन वो मुस्कुराकर अपनी माँ को मुतमईन कर रही थी। फ़ायज़ा बेगम ने आना के बारे में उसे बता दिया था। वो भी बहुत खुश हुई। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हूँ, और आशिर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह खुश रखे मेरी बेटी को हमेशा। कल तुम्हारी फूफो भी आ जाएंगी, तो अच्छे से रहना। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी, फ़ायदा बेगम ने प्यार से कहा। लेकिन मामा हम तो बाबा ने जो फ्लैट हमें लेकर दिया था उसमें रहते हैं। आशिर यहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनका ऑफिस यहाँ से पास है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम सबका ख्याल रखना। जी मामा। आशिर आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। आशिर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। कुछ दिनों से उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था इज़्ज़ा के साथ, और इज़्ज़ा इतने में ही खुश थी। वो पिछली बातों को पकड़कर बैठने वालों में से नहीं थी। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी तो आशिर ने उसे सीने से लगाया। वो शर्मा गई। आज हम बाहर चलते हैं खाने, रेडी हो जाओ, वो इज़्ज़ा को बोलता फ्रेश होने चला गया। वो जब से आई थी एक बार भी बाहर नहीं निकली थी, इसलिए खुशी खुशी तैयार होने चली गई। पूरा दिन उन्होंने बहुत अच्छे से गुजारा। शादी के बाद ये इज़्ज़ा के लिए पहला खुशगवार दिन था। कुछ दिनों से उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन खुली हवा में घूमने की वजह से उसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ रहा था। हाथ में हाथ डाले वो करीबी पार्क में वॉक कर रहे थे। इज़्ज़ा, आशिर ने उसे पुकारा। जी। वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मुझे माफ़ कर दो, मेरा रवैया जो भी तुम्हारे साथ रहा उसके लिए। उसने इज़्ज़ा के सामने खड़े होकर उसके हाथ थामे। इज़्ज़ा को वो सब याद आता गया जो आशिर ने उसके साथ किया। उसके किरदार पर कीचड़ उछालने से लेकर उसकी नस्वानियत को रौंदने तक क्या कुछ नहीं किया था उसने। उसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू भर गए। आशिर की आंखों में हकारत साफ थी, लेकिन वो उसे नज़र उठाकर देखती तो पता चलता। उसकी माँ कहती थी कि मर्दों से ज़िद नहीं लगानी चाहिए, अगर नरमी से पेश आओगी
تو ہمیشہ اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھو گی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ ایک بار پھر اس نے سب بھلا کر اسے معاف کر دیا۔ عاشر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ میں نیا کام شروع کر رہا ہوں، تمہاری ہیلپ چاہیے، کرو گی؟ اس نے عزا کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھا۔ جی جی، آپ بولیں، مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گی۔ مجھے اپنے بزنس کے لیے کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، میرے پاس جو بھی تھا میں نے لگا دیا ہے، لیکن اب اینڈ میں جا کر کچھ مشینری منگوانی ہے۔ اگر وہ نہیں منگوا سکا تو سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ لیکن عاشر، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم زریان سے مانگ لو، تمہارا حق بنتا ہے اپنے بھائیوں پر۔ ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ عاشر نے بے شرمی کی حد کر دی۔ لیکن میں کیسے؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کیا کیسے؟ لیکن کچھ نہیں، تم بیوی ہو میری، اور میرا جو بھی ہوگا تمہارا ہوگا۔ ڈونٹ وری، ادھار مانگنا تم، میرا کام چلتے ہی دے دوں گا۔ اس لیے اب گھر جا کر تم سب سے پہلے زریان کو کال کرو گی، کیونکہ مجھے کل تک پیسے چاہیے۔ عاشر نے بات ہی ختم کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ ایزا پریشانی سے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے بھائی سے کیا کہے گی۔ دلشیر جب ایئرپورٹ سے نکلا، اسے وہ دن یاد آیا جب آج سے 2 مہینے پہلے وہ روحان کے ساتھ اسی ایئرپورٹ سے بہت خوشی خوشی پاکستان گیا تھا۔ اس وقت خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جب واپس آئے گا عزا کو اپنے نام لگوا کر آئے گا۔ کتنا خوش تھا وہ۔ لیکن آج جب وہ آیا تو ان آنکھوں میں جلتے دیے بجھ چکے تھے۔ بکھرے بال، بکھرا حلیہ، وہ کہیں سے بھی ایک بزنس مین نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ ہزاروں لڑکیوں کے دل دھڑکانے کا باعث بن رہا تھا۔ بہت لوگ اس اداس شہزادے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا ٹیکسی تک آیا اور بیٹھ کر فلیٹ کے لیے نکل گیا۔ اس نے کسی کو بھی اپنے آنے کا نہیں بتایا۔ ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والا شخص کچھ ہی دنوں میں دنیا سے بیزار ہو گیا تھا۔ فلیٹ کے باہر گاڑی رکی تو وہ کرایہ ادا کرتا اوپر چڑھ گیا۔ چابی اس کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ روحان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اس نے اپنی چابی سے لاک کھولا اور اندر بڑھ گیا۔ اندر کی حالت اسے غیر معمولی لگی۔ کھانا ٹیبل پر پڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا 2 لوگوں نے کھایا ہو، اور صفائی نہیں کی۔ لاؤنج کی لائٹ بھی جل رہی تھی، جبکہ روحان کو اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ روحان کے روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا شاید۔ اس کے سر میں بھی شدید درد تھا۔ اس نے لاؤنج میں صوفے پر ہی بیٹھ کر آنکھیں موند لیں اور اپنی محبت کی ناکامی یاد کرنے لگا۔ اس نے ملائکہ سے منگنی ختم کر لی تھی، اور اپنے بیٹے کو موت کے منہ سے واپس آتا دیکھ اس کے باپ نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ملائکہ نے بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ شاید وہ دیکھ چکی تھی کہ دلشیر پہلے والا دلشیر نہیں رہا، بلکہ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بن گیا ہے۔ ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اسے اچانک روحان کے کمرے سے اس کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ روحان کی جب آنکھ کھلی درد سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے کی کوشش کی تو وہ خود کسی لڑکی کے وجود پر پوری طرح جھکا ہوا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر جھٹکے سے بستر سے اٹھا، آس پاس کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کے کپڑے نیچے فرش پر گرے تھے۔ دوسری طرف زائش کے کپڑے پڑے تھے۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تو اسے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کے بستر پر زائش جس حالت میں پڑی تھی، کوئی اندھا بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور جھٹکے سے زائش کو اٹھایا اور چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی سے کپڑے پہنو اور نکلو میرے کمرے سے۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ باہر بیٹھے دلشیر نے بہت اچھے سے سنی تھی۔ کیوں نکلوں؟ رات تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دیکھو اپنی درندگی اپنی آنکھوں سے۔ وہ بنا ڈرے اس کے سامنے آ کر اپنے گلے اور چہرے پر نشان دکھانے لگی۔ زائش، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، مجھے مجبور مت کرو، پہلے کپڑے پہنو۔ اب کہ اس نے سختی سے آنکھیں میچے بہت ضبط سے کہا تھا۔ اب کہ زائش نے شرافت سے جا کر اپنی قمیض اٹھا کر پہن لی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکالا۔ دلشیر کو دیکھ اس کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ روحان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ روحان کے کمرے سے اس کے ساتھ زائش جس حالت میں نکلی تھی، دلشیر کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ وہ روحان کی عادت سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ وہ حرام رشتہ بنانے والوں میں سے نہ تھا، لیکن جیسی حالت زائش کی تھی اور روحان کے چہرے پر لپسٹک کے نشان اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ دلشیر نے اپنا رخ ان کی طرف سے موڑ لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سچویشن میں اسے وہاں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا۔ دلشیر کو اچانک اس طرح دیکھ روحان کو بہت شرمندگی ہوئی، لیکن یہ شرمندگی اس دکھ کے آگے کچھ نہیں تھی جو اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا۔
اس نے زائش کو کھینچتے ہوئے لاؤنج میں چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس وقت اس کا چہرہ آہانت سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بپھر کے اس کی طرف بڑھی اور روحان کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ پوری رات میرے اس جسم کو نوچتے رہے اور اجالا ہوتے ہی کسی اچھوت کی طرح پھینک دیا۔ وہ تیز آواز میں پھنکاری تھی تاکہ اس کی آواز اندر دلشیر بھی اچھے سے سن لے۔ روحان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا۔ زائش کی چیخ نکلی، آئندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ روحان کی سرسرائی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے زائش کے گال مٹھی میں دبوچ لیے۔ میرے کھانے میں کیا ملایا تھا تم نے؟ روحان نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زائش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ نہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ مجھے پتہ نہیں تھا ایک عورت ہو کر تمہارے اندر اتنی آگ لگی ہے اور اتنی بڑی پلاننگ کرو گی۔ میں اب سمجھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے ٹریپ کیا۔ مجھے کل رات ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میں نے تمہارے ہاتھ میں وہی رنگ دیکھی جو اس رات تمہاری ماں کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے تو گارڈ نے بھی بتایا تھا کہ ایک عورت یہاں میرے فلیٹ میں آئی تھی، لیکن میں نے اگنور کیا۔ وہ اس قدر جارحانہ انداز میں بولا تھا کہ زائش کو لگا وہ آج اسے جان سے مار دے گا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ اسے لگا تھا کہ صبح اٹھ کر وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوگا، اس سے معافی مانگے گا اور اسی شرمندگی میں وہ ہمیشہ اس کی بات مانے گا۔ دیکھو روحان، تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے روحان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس نے زائش کا ہاتھ جھٹکا۔ اپنی ماں کو فون ملاؤ ابھی، وہ چیختے ہوئے بولا۔ روحان، موم یہاں نہیں ہے۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن روحان روم میں چلا گیا۔ وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ وہ اچانک پستول لے کر روم سے نکلا اور اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ زائش کی آنکھیں ابل کر باہر آنے والی تھیں۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں نے کہا اپنی ماں کو بلاؤ یہاں، ورنہ تمہاری جان کی ذمہ داری میری نہیں۔ اس وقت وہ ایک زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ کرتی ہوں کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے فون لے کر آئی اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ دلشیر جو کب سے اندر بیٹھا سب سن رہا تھا۔ مزید برداشت نہیں ہوا تو کمرے سے نکل آیا۔ اس کو ڈر تھا کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا کر کے اپنے لیے مشکل پیدا نہ کر لے۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی زائش بولی، موم آپ کہاں ہیں؟ اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ زائش، میں ابھی تمہارے انکل کے گھر ہوں۔ تم کیسی ہو؟ کام ہوا یا نہیں؟ رات کو روحان کو شک تو نہیں ہوا نا؟ اس سے پہلے کہ دلشیر روحان سے جا کر گن چھینتا، حقیقت سن کر وہیں رک گیا۔ روحان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ زائش کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ روحان نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور زائش کو اشارہ کیا۔ موم پلیز جلدی سے یہاں آ جائیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز جلدی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، روحان نے فون چھین کر کال کاٹ دی۔ دلشیر حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں تھا۔ اسے ملائکہ زائش سے 100 گنا بہتر لگی، جس نے اس کی خوشی کی خاطر اپنا راستہ بدل لیا لیکن اس کے سر پر سوار نہیں ہوئی۔ دلشیر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا اور روحان ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ زائش صوفے پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ بجنے لگا۔ روحان نے جا کر دروازہ کھولا۔ زائش کی موم روحان اور زائش کی حالت دیکھ شاکڈ ہوئیں۔ انہوں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ روحان کے ہاتھ میں گن دیکھ ڈر کے مارے ان کی سانس رک گئی۔ وہ آہستہ سے چل کر زائش کے پاس گئیں اور اسے سینے سے لگایا۔ وہ خود بھی بہت ڈر گئی تھیں۔ روحان نے چیئر اٹھائی اور ان کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ دلشیر خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ اب آپ سچ بولیں گی یا میں اپنے طریقے سے نکلواؤں؟ کیونکہ میں بہت بدتمیز انسان ہوں، آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ جس طرح کی گھٹیا حرکت آپ نے اپنی بیٹی سے کروائی ہے، روحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو روحان بیٹا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم نے زائش کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری بیٹی کی یہ کیا حالت بنا دی؟ وہ تو ایسے بیہیو کر رہی تھیں جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہوں۔ دلشیر صرف ان پر افسوس ہی کر سکتا تھا کیونکہ روحان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے سچ سننا ہے ورنہ آپ کی یہ بیٹی یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتی، روحان نے زہر خند لہجے میں کہہ کر گن زائش کی طرف کر دی۔ بتاتی ہوں، تم گن نیچے کرو۔ کل رات زائش نے تمہارے کہا شروع سے آخر تک، روحان نے بات کاٹی۔ پھر وہ شروع سے لے کر آخر تک اسے سب بتاتی گئی، کیسے پیسوں کے لیے اسے شادی پر مجبور کیا اور یہ سب کیسے کیا۔ اتنا سننا تھا، روحان نے کچھ بھی نہیں دیکھا
اور ایک زوردار تھپڑ زائش کے گال پر چڑھ دیا۔ کیسے اسے پھنسا سکتی تھی؟ صرف پیسوں کے لیے؟ وہ ایک بار کہتی تو وہ اس سے جتنے مانگتی دے دیتا۔ وہ اس کی دوست تھی، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اس کے منہ پر 3 لفظ مار کر فلیٹ سے ہی نکل گیا۔ دلشیر کو اس سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی کہ وہ حالے کے ہوتے ہوئے زائش سے نکاح کرے گا۔ خیر جو بھی ہوا، حالے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ یہ اچھا ہوا، ورنہ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنے کی تکلیف اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ تو مرد تھا، سارے زخم دل میں لیے بھی زندہ تھا، لیکن شاید وہ چھوٹی لڑکی زندہ نہیں رہ پاتی۔ زائش کو لگا پورا آسمان اس کے سر پر گرا ہو۔ اتنی بےعزتی، اتنی محنت کے بعد ہاتھ آیا بھی تو گیا، صرف ذلت۔ وہ اسے خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی تو وہ بھی خالی ہاتھ ہی رہے گا۔ انتقام کی ایک نئی سوچ لے کر وہ اٹھی، غصے بھری نظر دلشیر پر ڈالی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ زریان بیٹا، ہماری کل فلائٹ ہے، لیکن ہم آج ہی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، کیونکہ رات میں وہاں نیہا کی چچی کے گھر دعوت ہے، تو ہم آج وہیں رکیں گے اور کل کی فلائٹ سے ہم چلے جائیں گے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تب سارا بیگم نے زریان کو مخاطب کر کے کہا، ٹھیک ہے پھوپھو، پھر ذرا جلدی تیار ہو جائیے گا، مجھے 12-1 بجے تک نکلنا ہے، آنا ٹھیک سے کھاؤ۔ اس نے سارا بیگم کو جواب دیتے آنا کو جھڑکا، جو کب سے صرف چمچ ہلانے میں مصروف تھی۔ کھا تو رہی ہوں۔ سب کے سامنے ڈانٹنے پر وہ ہلکے سے منمنائی۔ بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ نیہا نے ایک نفرت بھری نظر آنا پر ڈالی۔ وہ بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ زریان تیار ہوتے ہوئے مرر سے ایک نظر اس کے پھولے منہ پر بھی ڈال لیتا۔ وہ تیار ہو کر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور سینے سے لگا لیا۔ تم ایسے اداس رہو گی تو کیسے جاؤں گا جانا؟ اس نے آنا کا چہرہ اوپر کرتے کہا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ یار تم چلو میرے ساتھ، میرا تمہارے بغیر بالکل دل نہیں لگتا۔ زریان نے محبت سے اس کے گال چھوتے کہا، نہیں نا، بی جان نے کہا ہے کہ اب میں حویلی میں رہوں تاکہ وہ اچھے سے میرا خیال رکھ سکیں۔ تم چاہتی ہو تمہارا شوہر تمہارے لیے تڑپتا رہے، اس لیے نہیں چل رہی نا میرے ساتھ؟ زریان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر پوچھا۔ آنا کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ زریان عالم نے اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ آنا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا۔ ملازمہ سے کہہ کر سارا بیگم اور نیہا کے لیے کمرہ تیار کروایا اور ان کو آرام کرنے بھیج دیا۔ وہ فریش ہو کر آیا اور میل چیک کرنے لگا۔ فون بجنے لگا۔ عزا کا نام دیکھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فون اٹھا کر اس نے سلامتی بھیجی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ بھیا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عزا نے جھجکتے پوچھا۔ آج اسے اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عزا نے جھجکتے ہوئے زریان کو پکارا۔ بھیا جی میری گڑیا، حکم۔ وہ اپنی بہن سے ایسے ہی پیش آتا تھا۔ وہ کچھ چاہیے تھا آپ سے؟ زبان لڑکھڑا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھا عاشر اسے گھورنے لگا۔ اس کی جھجک زریان بھی نوٹ کر رہا تھا، لیکن جب تک وہ کہتی نہیں اسے کیسے پتہ چلتا؟ عزا بچے کیا چاہیے؟ حکم کرو، یہاں سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ بھیا کچھ پیسے چاہیے عاشر کو اپنے بزنس کے لیے۔ سب کچھ ہو گیا ہے، بس کہہ رہے ہیں کچھ مشینری رہ گئی ہے جو منگوانی ہے، جیسے ہی بزنس چل پڑے گا آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ کر گہری سانس لی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اتنا کچھ دیا تھا اس کے باپ بھائیوں نے، پھر بھی اسے شادی کے بعد ان سے مانگنا پڑ رہا تھا۔ میری گڑیا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بتاؤ کتنے چاہیے؟ میں عاشر کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں، اور واپس کرنے کی ضرورت نہیں، سب تمہارا ہے، اور آئندہ اتنا سوچنے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں، بس بے دھڑک حکم کرنا، اوکے؟ جی بھائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے زریان کا شکریہ ادا کیا اور کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ کچھ دیر بعد عاشر کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے۔ اس نے خوشی سے عزا کو گلے لگا دیا۔ 6 گھنٹے سڑکوں پر رولنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ گھر میں قدم رکھا تو گھر بالکل صاف تھا اور دلشیر کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دلشیر نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا اور کافی کا مگ اس کی طرف کیا اور اپنا کپ لے کر بھی وہ سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے آنے کا بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ دلشیر سے مخاطب تھا جو کافی پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ روحان کی بات پر چونکا
और नज़र उठाकर सामने देखने लगा। हाँ, बस अचानक प्रोग्राम बन गया, इन्फॉर्म करने का ख्याल नहीं रहा। उसने संजीदगी से जवाब दिया, तुम तो शादी करके आने वाले थे, फिर अचानक क्यों आ गए? और उस लड़की की फैमिली से बात की? कब कर रहे हो शादी? रोहान ने उसे देखते पूछा। उसके सवाल पर दिलशेर ने कर्ब से आंखें मींच लीं। नहीं करनी मुझे किसी से भी शादी, और वो एक वक्ती अट्रैक्शन थी जो ख़त्म हो गई। आज के बाद मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो चेहरे पर संजीदगी लिए बोला। रोहान ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया, लेकिन खामोश रहना बेहतर समझा। दोनों ने खामोशी से कॉफ़ी पी। मोहब्बत ईमान की तरह होती है। अगर महबूब वाहिद ना हो तो कुफर हो जाता है। जब हम अपनी मोहब्बत में अधूरे रह जाते हैं तो शुरू होता है आधे सर का दर्द, और आधे सर का दर्द आपको पूरी तरह ख़त्म कर देता है। इसलिए वक्त रहते सब संभाल लो। वो उम्र में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दिलशेर कपरक कर जाते हुए उसे बहुत सादा लहजे में गहरे अल्फाज बोलकर अपने कमरे में चला गया। कितनी ही देर वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। दिलशेर के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। वो एक फैसला करके उठा और अपने कमरे में चला गया। वो रात को अपने कमरे में सोया हुआ था। उसे आदत थी शर्ट उतार कर सोने की। उसे कमरे में हल्की सी हलचल महसूस हुई, लेकिन वो गहरी नींद में था। सफ़र की थकावट और मीटिंग से फारिग होते हुए वो बहुत थक गया था, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। सुबह उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। सारा बेगम और नेहा नाश्ता कर रही थी, क्योंकि 1 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट थी। वो भी उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। मुलाजमा से कहकर कुछ शॉपिंग बैग्स अपने रूम से मंगवाए और सारा बेगम के हवाले किए। फूफो, ये आपके लिए, और नेहा ये आपके लिए, और ये इज़ा के लिए हैं, आप उनको दे दीजिएगा। उसने बारी बारी उन दोनों को देने के बाद सारा बेगम को इज़ा के बैग्स दिए। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? फूफो ने मुस्कुरा कर कहा। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे घर में मेहमान हैं, तो ये छोटे से तहाइफ तो आपको लेने पड़ेंगे। ज़रियान ने अपनायत से कहा, तो उन्होंने थाम लिए। फूफो, मुझे एक मीटिंग में जाना है, वरना मैं एयरपोर्ट ज़रूर चलता आपको छोड़ने। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो आपको छोड़ देगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।